بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صمت نجا۔ پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے سکوت اور خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ واقعاً اسی طریقے سے کہ اکثر ہمارے جو اشتباہات اور غلطیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ بولنے کی وجہ سے ہیں۔ اگر انسان خود سکوت کا راستہ اختیار کرے تو بہت ساری جگہوں پر بچ سکتا ہے۔ خوب ہماری گفتگو مغنی الادیب میں لام کے بیان میں تھی۔ عرض ہوا کہ ادات لام یا مفردہ ہے یا مرکبہ ہے۔ مرکبہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، پہنچے ہیں ادات لن تک۔ یہاں پر بھی کوئی لمبے چوڑے مباحث نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ ادات نفی کے لیے آتا ہے، مضارع کو منصوب کرتا ہے اور استقبال کا معنی اس کے اندر ہوتا ہے۔ خوب یہ مطالب اتنے زیادہ نہیں ہیں، لہذا اس کو پڑھتا ہوں، بعد میں لو کے بارے میں مباحث ہیں، ان میں کچھ رکیں گے اور معطل ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ لن حرف نفی و نصب و استقبال، حرف نفی ہے، حرف نصب ہے اور استقبال ہے۔ کقول الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، حین سألہ علی علیہ السلام، جب امیر المؤمنین نے آپ سے پوچھا، ما یبکیک، رسول اللہ سے امیر المؤمنین نے پوچھا کہ کون سی بات آپ کو رلا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا، ضغائن فی صدور اقوام لن یبدوها حتی یفقدونی او یفارقونی۔ فرماتے ہیں کہ وہ ضغائن یعنی وہ کینے، وہ بغض اور کینہ، فی صدور اقوام جو لوگوں کے سینوں میں ہے، کہ لن یبدوہا کہ وہ لوگ اس یبدوہا پڑھیں، یہ کتاب کے اندر جو یبدوہا ہے درست نہیں ہے، لن یبدوہا کہ وہ اقوام اور گروہ ان ضغائن کو ظاہر نہیں کریں گے، حتی یفقدونی یہاں تک کہ مجھے فاقد کر دے، یعنی میں چلا جاؤں اس دنیا سے، او یفارقونی یا ایسے مقام اور جگہ پر کہ جہاں پر میں نہ ہوں وہاں پر یہ اپنے دلوں کے اندر جو کینہ اور بغض رکھتے ہیں اس کو ظاہر کریں گے۔ شاید ہی مثال ہے لن یبدو میں، لن یبدوہا میں، درست ہے آغا جان؟ نفی بھی ہے، نصب بھی ہے اور استقبال کا معنی بھی ہے۔ ولا تفید توکید النفی، لن نفی کی تاکید کے لیے نہیں ہے، خلافا للزمخشری فی کشافہ۔ خوب آغا زمخشری اپنی تفسیر کشاف میں کہتے ہیں کہ توکید نفی کے لیے، لیکن ابن شام کہتے ہیں نہ، توکید نفی کے لیے نہیں ہے۔ ولا تعبیدہ یعنی ولا تفید تعبیدہ، خوب نفی ابدی کا فائدہ بھی نہیں دیتا، یعنی لن سے آپ کہیں کہ نفی ابدی کو بیان کرتا ہے، نہ، خلافا لہو فی انموذجہ۔ خوب
برخلاف ابن ہشام برخلاف زمخشری کے اپنی کتاب انموزج، البتہ وہ انموزج اور کتاب ہے، یہ والی نا جو مقدمات میں ہے، وَكِلَاهُمَا دَعْوَى بِلَا دَلِيلٍ، یہ کہنا کہ لن تأکید نفی کے لیے آتی ہے یا لن تعبید کے لیے آتی ہے، نفی ابدی کے لیے آتی ہے، ابن ہشام کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ بدون دلیل ہے۔ حتیٰ بعض لوگوں نے تو استدلال کیا ہے کہ نفی ابدی نہیں ہو سکتی، ایسے استدلال کیا ہے، وَلَوْ كَانَتْ لِلتَّعْبِيدِ لَمْ يُقَيَّدْ مَنْفِيُّهَا بِالْيَوْمَ، فی اس آیہ کریمہ میں اگر لن نفی ابدی کے لیے ہوتی تو اس کا منفی الیوم کے ساتھ مقید نہ ہوتا اس آیہ کریمہ میں، مثلا فلن اکلم الیوم انسیا، کہ جب جناب مریم حضرت عیسیٰ کو لے کر آئی اور ان لوگوں نے جب سوالات اٹھانے شروع کیے اور انگلیاں اٹھانا شروع کی کہ مریم یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہو، تو آپ نے اشارے سے سمجھایا، درست ہے کہ میں آج بات کرنے والی نہیں ہوں، فلن اکلم الیوم انسیا، آج میں کسی کے ساتھ بھی بات نہیں کروں گی۔ خوب اگر نفی ابدی ہے تو الیوم کے ساتھ مقید کرنا معنی نہ دار ہے، لہذا نفی ابدی نہیں ہے، یہ بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے۔ البتہ ان دلائل کو ابن ہشام کیلا کے ذریعے سے بیان کر رہے ہیں کہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان دلائل کو خود اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ وَلَوْ كَانَتْ لِلتَّعْبِيدِ لَمْ يُقَيَّدْ مَنْفِيُّهَا بِالْيَوْمِ، ایک وَلَكَانَ ذِكْرُ الْأَبَدِ فِي قَوْلِهِ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، درست ہے کہ یہاں پر ابدا آیا ہے، خوب اگر ابدیت ہے تو پھر ابدا کے لانے کی ضرورت کیا ہے؟ وَلَكَانَ ذِكْرُ الْأَبَدِ فِي قَوْلِهِ وَقَوْلِ الْقُمَيْتِ، کانا کی خبر ہے وَلَكَانَ ذِكْرُ الْأَبَدِ تَكْرَارًا وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ، ایسے عبارت۔ خوب لیکن دونوں دلیلوں کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ بابا ہم نے کہا فلن اکلم الیوم انسیا، درست جواب دینے والا کہہ سکتا ہے لن ویسے نفی ابدیت کے لیے آتی ہے مگر یہ کہ قرینہ اس کے برخلاف ہو، مگر لفظ ہمیشہ اپنے معنی میں استعمال ہوتا ہے، دوسرے معنی میں استعمال نہیں ہو سکتا کیا؟ یہاں پر الیوم قرینہ ہے کہ نفی ابدیت میں استعمال نہیں ہوا، خوب اس میں کیا اشکال ہے؟ لہذا یہ دلیل بھی درست نہیں ہے۔ اور یہ آیہ کریمہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ ابدا، خوب ابدا تاکید مگر نہیں ہو سکتی کیا؟ معنی بیان میں تجرید ذکر کرتے ہیں، ایک صنعت ہے، یہاں پر تاکید کے لیے کیا حرج ہے اس میں؟ درست آگا۔ اور قول قمیت کیا ہے؟ یہ ہے قمیت کہتا ہے کہ لا ابالی ولن ابالی فیہم ابدا، دیکھیں لن کے ساتھ ابدا آیا ہے، لا ابالی مجھے پرواہ نہیں، ولن ابالی فیہم ابدا اور نہ ہی ان کی پرواہ کروں گا، محبت آل بیت کے اعتبار سے مجھے پرواہ نہ تھی اور نہ ہی پرواہ کروں گا، کس چیز کی؟ رغم ساختین رغامی، جو سخت اور غصہ کرنے والے ہیں ان کے قہر کی مجھے پرواہ نہیں ہوگی، درست ہے؟ لا ابالی فیہم ابدا یا لن ابالی فیہم ابدا رغم ساختین رغامی، درست ہے کہ رغامی رغم کے لیے مفعول ہے، جو مجھ پر وہ لوگ قہر کریں گے، غصہ کریں گے، نابود کرنے کا ارادہ کریں گے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں آل بیت سے محبت کرتا رہوں گا۔ یہاں پر کیا ہے؟ لن کے ساتھ ابدا آیا ہے، تو پس عبارت کیسے بنی؟ عبارت ایسے بنی وَلَوْ كَانَتْ لِلتَّعْبِيدِ لَكَانَ ذِكْرُ الْأَبَدِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَقَوْلِ الْقُمَيْتِ تَكْرَارًا، تو ابدا کیا ہوتا؟ تکرار ہوتا۔
والاصل عدم، اور اصل یہ ہے کہ نہ تکرار نہ ہو۔ خوب، یہ اس نقطے کے بارے میں کہ بحث کہ آیا لن نفی ابدی کے لیے ہے یا نہیں ہے، خوب اگر اس بحث کو آپ اچھے طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا ریشہ ایک اعتقادی بحث بھی ہے۔ اصل وہ آیہ کریمہ ہے نا، قال لن ترانی، کہ شیعہ اور سنیوں میں ایک اختلافی مسئلہ یہ بھی ہے کہ آیا خداوند منان کو ان آنکھوں کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اہل سنت کا نظریہ ہے کہ خدا کو دنیا میں تو نہ صحیح لیکن آخرت میں ان آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، برخلاف ان کے شیعہ حضرات۔ شیعہ کا ماننا ہے کہ نہ، خدا کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ ان آنکھوں کے ساتھ جس کو بھی آپ دیکھیں گے وہ محدودیت لازم آئے گی، حد اقل ایک جہت خاص میں فرض کرنا پڑے گا، جہت خاص میں فرض کریں گے تو محدودیت آئے گی۔ لہذا اس لن کے بارے میں جو بحث ہے، لن ترانی کے ذیل میں المیزان کو دیکھیں، مزیدار مباحث نظر آئیں گے، کشاف کو دیکھیں، البحر المحیط کو دیکھیں، حاشیہ خفاجی کو دیکھیں، تاج العروض کو دیکھیں، وہاں پر انہوں نے لن کے بارے میں خوب بحث کی ہے۔ تمام شد وَتَأْتِي لِلدُّعَا كَمَا أَتَتْ لَا كَذَلِكَ وفاقا لجماعت کے منہم ابن عصفور والحجۃ فی قول العائشہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ دعا کے لیے بھی آتا ہے، درست ہے آقا، یہ لن دعا کے لیے بھی آتا ہے جیسے کہ لا بھی آتا ہے، وفاقا لجماعت، ایک جماعت کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے کہ ان میں ابن عصفور بھی ہے، اور دلیل یہ قول عائشہ ہے، لن تزالوا كذلكم ثم لا زلت لهم خالدا خلود الجبال، لن تزالوا كذلكم یعنی ہمیشہ اسی طرح ہوتے رہو، یعنی کامیاب ہوتے رہو، ثم لا زلت لهم، اور پھر میں بھی ہمیشہ رہوں گا ان کے لیے، خالدن خلود الجبال، یعنی جس طریقے سے ہمیشہ پہاڑ اور جبل رہتے ہیں میں بھی اسی طریقے سے ان کے لیے رہوں گا۔ دعا مانگ رہا ہے، یعنی تم ہمیشہ کامیاب ہوتے رہو، میں تمہارے لیے ہمیشہ خادم اور نوکر کی حیثیت رکھوں گا۔ کہ یہاں پر لن دعا کے لیے کہ ہمیشہ اس طریقے سے رہو، خدا کرے، یعنی ہمیشہ سرفراز رہو۔ تمام شد وَتَلَقِّ الْقَسَمِ بِهَا وَبِلَمْ نَادِرٌ جِدًّا، کہتے ہیں قسم کی برخورد کرنا اس لن اور لم کے ساتھ بہت ہی کم ہے، نادر ہے، بہت کم ہے۔ کقول ابی طالب علیہ السلام فی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ خوبصورت شعر ہے، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا، کہ حضرت ابو طالب رسول اللہ کو فرماتے ہیں کہ قسم بخدا، یہاں پر دیکھیں واللہ لن یصلوا الیک، کہ جواب قسم میں آ رہا ہے، واللہ قسم ہے مجھے خدا کی، لن یصلوا الیک بجمعہم، اپنی جمعیت کے ساتھ تم تک نہیں پہنچ سکتے، حتیٰ اوسد فی التراب دفینا، یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کیا جاؤں۔ اوسد، وسد کہتے ہیں کسی چیز کو سر کے نیچے دینا، حتیٰ اوسد فی التراب، یہاں تک کہ میں مٹی کو اپنے سر کے نیچے دوں، دفینہ درالی کے میں دفن ہوتے ہوئے، یعنی یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن ہو جاؤں۔ وکیل لبعضہم، یہاں پر مثال دی کہ قسم لن کے ساتھ ہے لیکن نادر ہے، اور لم کی مثال بھی دے دیں بھیا، فرماتے ہیں وکیل لبعضہم الک بنون، بعض نے بعض کو کہا کیا تمہاری اولاد ہے، فقال نعم، وخالقہم، کہ یہ واو قسم ہے، مجھے ان کے خالق کی قسم، لم تکم ان مثلہم منجبا، یعنی میرے بیٹے ایسے ہیں کہ وخالقہم، ان کے خالق کی قسم کہ لم تکم ان مثلہم منجبا، کوئی نجیبہ خاتون اس جیسوں کے ساتھ قیام نہیں کرتی، یعنی کسی بھی نجیبہ خاتون نے میرے بیٹوں جیسے بیٹے پیدا نہیں کیے، کہ یہاں پر وخالقہم کے ساتھ لم تکم ہے۔ خوب وَيَحْتَمِلُ هَذَا أَن يَكُونَ عَلَى حَذْفِ الْجَوَابِ، ممکن ہے کوئی بندہ کہے کہ یہاں پر آغا
جواب محذوف ہے، یعنی وخالقہم ان لی لبنین علی ثم استؤنف جملۃ النفی، جواب محذوف ہے اور اس کے بعد لم تکم ان مثل منجبا، یہ کیا ہے؟ ایک جملہ مستانفہ ہے، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں۔ وزعم بعضهم انہا قد تجزم، بعض نے گمان کیا کہ لن کبھی کبھار جزم بھی دیتا ہے، کقول اعرابی کہ یمدح الامام الحسین علیہ السلام، جو امام حسین علیہ السلام کی مدح کر رہا تھا، لن یخب الآن من رجائک من حرک من دون بابک الحلقہ، کہ لن یخب ہے اصل، لن یخب الآن من رجائک من حرک من دون بابک الحلقہ، کہتے ہیں کہ محروم نہیں ہوگا ابھی من رجائک، جو تجھ سے امیدوار ہے، محروم نہیں ہوگا، لن یخب کون؟ من حرک، جو ہلاتا ہے، من دون بابک الحلقہ، تمہارے دروازے کے سامنے اس کے حلقے کو حرکت دیتا ہے، وہ تم سے محروم نہیں ہوگا، مایوس نہیں ہوگا، یعنی تمہارے دروازے سے کوئی بندہ خالی نہیں جاتا۔ لن یخب یہاں پر جزم ہے، خب تمام شدہ۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک اور حرف ہے جو حرف لو ہے۔ میں یہاں پر خواہش کروں گا کہ اس لو کے مباحث کو سمجھنے کے لیے اپنی کمر کو بالکل مضبوط کریں۔ ابھی جو ہمارے مغنی الادیب کے مباحث ہیں، ان مباحث میں ایسے سمجھیں کہ دقیق ترین اور اہم ترین مبحث یہ لو کے بارے میں ہے، بقایا اس کے بعد بالکل آسان ہے، اس کے بعد کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ دقیق ترین یہ بحث لو کے بارے میں ہے کہ بہرحال ابن ہشام نے خوب بحث کی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس بحث کے اندر گنجائش ہے کہ تفتازانی نے اس لو کے بحث کو آگے بڑھایا ہے خود مختصر میں، مطول میں، کہ بہرحال لو کے بارے میں بہت زیادہ بحث کی گنجائش ہے۔ اس بحث کے لیے زمینہ اور بنیاد آپ یہاں مغنی سے لے لیں کہ یہاں پر خوب بحث کر رہے ہیں، لیکن یہ عرض کروں گا کہ یہ بحث کافی نہیں ہے، یہ بحث کافی نہیں ہے، خوب بحث کی ہے لیکن کافی نہیں ہے، دقیق اور دقت کے ساتھ سمجھیے گا۔ اچھا، فرماتے ہیں لو علی خمسۃ اوجہ، لو فرماتے ہیں کہ 5 صورتوں میں آتا ہے۔ ایک لو حرف شرط ہوتا ہے، شرط ماضوی، ماضی میں شرط ہوتا ہے مستقبل کے لیے، کہ یہ بقایا دوسرے معنی بھی ہے کہ وہ آسان ہے۔ سب سے اولین معنی کہ یہ شرط ہے زمان ماضی میں۔ اچھا دیکھیں، جب یہ شرط ہے زمان ماضی کے لیے تو اس لو کے اندر 3 چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ کتنی چیزوں کو آگے بیان کیا جاتا ہے؟ 3 چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ مثلا مثال دوں میں آپ کو، بلکہ کتاب کی مثال سے آتے وارد ہوتے۔ لو علی خمسۃ اوجہ، کہ یہاں سے آسان ہے۔ احدھا لو المستعملۃ فی نحو قول امیر المومنین، وہ لو جو امیر المومنین کے اس قول میں جیسا استعمال ہوا، اس جیسا لو، کہ بہرحال آپ اگر اس کا نام دینا چاہیں تو آپ کہیں لو حرف شرط در زمان ماضی، یعنی اگر کہتے احدھا ان تکون حرف شرط فی الماضی تو بہت اچھا تھا، پھر آگے بڑھاتے وہی المستعملۃ فی نحو قول امیر المومنین، یہ وہی ہے کہ جو استعمال ہونے والا ہے امیر المومنین کے قول جیسی باتوں میں، کہ امیر المومنین امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں وَعْلَمْ يَا بُنَيَّ، اے میرے بیٹے جان لو انَّهُ لَوْ كَانَ لِرَبِّكَ شَرِيكٌ لَأَتَتْكَ رُسُلُهُ، اگر تیرے رب کا کوئی شریک ہوتا تو اس کے پیغمبر بھی آتے، رسول بھی آتے، کہ آگے ہے روایت میں کہ وَلَرَأَيْتَ آثَارَ مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ وَلَعَرَفْتَ أَفْعَالَهُ وَصِفَاتِهِ، ایسے۔ خوب اب یہاں پر دیکھیں لو ہے، لو کان لربک شریک لاتتک رسلہ، درست آگا۔
کہ یہاں پر فرزدق کا قول بھی بہت ہی خوبصورت ہے اس مشہور قصیدے میں، لو یعلم الرکن من قد جاء یلثمہ لخر یلثم منہ ما وطئ القدم، کہ سید الساجدین کے بارے میں کہا کہ یہ جو رکن ہے اگر اس کو پتہ چل جائے کہ کون اس کو چومنے آتا ہے تو وہ رکن خود یعنی امام سجاد علیہ السلام کے قدموں پر گر جاتا اور ان کے پاؤں کے بوسے لیتا۔ لو یعلم الرکن من قد جاء یلثمہ لخر یلثم منہ ما وطئ القدم، یعنی اس جگہ کو چومتا جس جگہ پر سید الساجدین کے قدم پڑے ہیں، کہ وہاں پر بھی لو ہے۔ اچھا آ جائے پہلا نقطہ جو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ لو کان لربک شریک لاتتک رسلہ، یہاں پر آغاز شرطیت پائی جاتی ہے، سببیت اور مسببیت کا رشتہ ہے، یعنی جملہ شرط اور جملہ جزا میں شرطیت کا سلسلہ ہے۔ لو کان لربک شریک لاتتک رسلہ، پہلا یعنی جملہ شرطیہ شرط ہے بعد والے جملے کے لیے۔ بس پہلا نقطہ جو اس لو کے اس مثال میں اگر آپ توجہ کریں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پر سببیت اور مسببیت کی بات ہے، ایک سبب ہے دوسرا مسبب ہے۔ دوسرا نقطہ جو اس لو میں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ لو اس شرط کو زمان ماضی کے ساتھ مقید کرتا ہے، یعنی اس کا اگر آپ ترجمہ کریں تو ایسے ہوگا لو کان لربک شریک، اگر تیرے رب کا شریک ہوتا زمان ماضی میں ماضی کے ساتھ، لاتتک رسلہ تو اس کے رسول اور پیغمبر بھی آتے، ایسے پس شرط کو زمان ماضی کے ساتھ مقید کرتا ہے، برخلاف ان کہ ان میں بھی سببیت اور مسببیت ہوتی ہے لیکن زمان مستقبل کے اعتبار سے، یعنی مثلا آپ کہیں ان جا، یا آپ کہیں کہ ان اکرمتنی اکرمتو کا، اگر تو میرا اکرام کرے گا زمان مستقبل میں تو میں بھی تیرا اکرام کروں گا۔ لو شرطیت کے لیے ہے لیکن زمان ماضی میں، ان شرطیت کے لیے ہے لیکن زمان مستقبل میں، یہ دوسرا نقطہ جو لو میں ہے۔ تیسرا نقطہ وہ یہ ہے کہ لو میں امتناع ہے، کہ البتہ اس کے بارے میں ابھی بات کریں گے، امتناع ہے۔ مشہور قول کے مطابق وہ یہ ہے کہ لو اس نقطے کو بیان کرتا ہے کہ بابا وہ شرط بھی ممتنع ہے اور اسی شرط کے ممتنع ہونے کی وجہ سے جواب بھی ممتنع ہے، درست ہے۔ ہماری مثال میں لو کان لربک شریکون، اگر تیرے رب کا شریک ہوتا، کہ یہ خود ممتنع ہے، خدا کا شریک ہونا خود ممتنع ہے، نتیجتاً لاتتک رسلہ اس کے پیغمبروں کا آنا بھی ممتنع ہو جائے گا۔ پس لو کے اندر یہ تین خصوصیتیں ہیں، کہ تیسری کے بارے میں ابھی بات کریں گے کہ ہمارا محل بحث اصلاً اسی جگہ پر ہے، اس ٹکڑے کو سمجھ لیں بس۔ وَهَذِهِ تُفِيدُ ثَلَاثَةَ أُمُورٍ، فرماتے ہیں یہ لو فرماتے ہیں کہ کیا ہے، تین امور کا افادہ کرتا ہے، تین چیزیں بیان کرتا ہے۔ احدها الشرطیہ، لو میں پہلا نقطہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ شرطیت ہے۔ والمراد بها عقد السببیت والمسببیت بین الجملتین بعدها، یعنی دونوں جملے جو لو کے بعد آتے ہیں ان دونوں کے درمیان سببیت اور مسببیت والا رابطہ پایا جاتا ہے۔ عقد یعنی وہی رابطہ، گرہ۔ لو کے بعد جو دونوں جملے آ رہے ہیں شرط و جزا، ان دونوں کے درمیان کیا پایا جاتا ہے آغا جان؟ ان دونوں کے درمیان رابطہ، سببیت اور مسببیت والا رابطہ ہے، ایک سبب ہے اور دوسرا مسبب ہے۔ خوب، یہ پہلا نقطہ۔ دو، الثانی تقیید الشرطیت بالزمن الماضی، لو شرط کو زمان ماضی کے ساتھ مقید کرتا ہے جیسے عرض کیا، بخلاف ان۔ وبہذا الوجہ وما یذکر بعدہ فارقت ان، فرماتے اس دوسری وجہ سے اور وما یذکر بعدہ، اور جو اس دوسری وجہ کے بعد ذکر ہوگا، یعنی تیسری وجہ، یعنی اس
دوسرے نقطے اور اس کے بعد میں ذکر ہونے والے یعنی تیسرے نقطے کے ذریعے سے فارقت، یہ لو جدا ہوتا ہے ان سے، فارقت ان سے جدا ہوتا ہے، کیونکہ ان میں شرط زمان مستقبل کے ساتھ مقید ہوتی ہے اور ان میں شرط و جزا میں امتناع کی بات نہیں ہوتی۔ فَإِنَّ تِلْكَ لِعَقْدِ السَّبَبِيَّةِ وَالْمُسَبَّبِيَّةِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، یہ یعنی ان فرماتے سببیت اور مسببیت کے لیے تو ہے لیکن زمان مستقبل میں، اگرچہ ظاہر میں ماضی پر بھی داخل ہو لیکن مستقبل کے اعتبار سے آپ معنی کریں گے۔ ان ضربتنی ضربتو کا، اگر تو مجھے مارے گا تو میں تمہیں ماروں گا، اگر ہوتا لو ضربتنی لضربتو کا، اگر تو نے مجھے مارا ہوتا تو میں بھی تجھے مارتا، یہ ماضی میں ہو جائے گا۔ الثالثو، تیسرا نقطہ کہ جو اصلاً محل بحث ہے وہ کیا ہے؟ الامتناع، کہ مشہور یہ ہے کہ لو امتناعیہ ایسے آتا ہے نا، لو امتناع کے لیے آتا ہے۔ اچھا، امتناع کس طریقے سے ہے؟ اصلاً امتناع کا افادہ کرتا بھی ہے یا نہیں؟ اگر کرتا ہے تو کس طریقے سے کرتا ہے؟ کہتے ہیں یہاں پر 3 قول ہیں۔ پہلا نقطہ یہ کہ آیا واقعاً لو امتناع پر دلالت کرتا ہے یا نہ؟ پھر دوسرے مرحلے میں بحث ہوگی اگر امتناع پر دلالت کرتا ہے تو کس کے امتناع پر دلالت کرتا ہے؟ شرط اور جزا دونوں کے امتناع پر دلالت کرتا ہے یا فقط شرط کے امتناع پر دلالت کرتا ہے؟ 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ آغا لو اصلاً امتناع کا فائدہ نہیں دیتا، یعنی لو بیان نہیں کرتا کہ شرط ممتنع ہے، لو بیان نہیں کرتا کہ جواب ممتنع ہے، نہ، آغا شلوبین کا ماننا ہے کہ لو فقط سببیت کو بیان کرتا ہے۔ لو ضربتنی ضربتو کا، اگر تو نے مجھے مارا ہوتا تو میں بھی تمہیں مارتا، یہ فقط اس سببیت کو ذکر کر رہا ہے۔ اما اس کا مارنا ممتنع تھا اور میرا مارنا ممتنع تھا یا ممتنع نہیں تھا، یہ اصلا لو کے اندر پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ پہلا قول ہے آغا شلوبین کا۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے بابا، یہ بدیہیات کا انکار کرنا ہے۔ مثلا لو فعل، اگر وہ کام انجام دیتا، لو فعل اگر وہ کر پاتا، سب بندے یہی سمجھتے ہیں کہ اسے امتناع سمجھ میں آتا ہے، یعنی وہ نہیں کر سکتا تھا تبھی اس لو کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ پہلا قول تو بالکل فاسد ہے، لہذا اس قول کو پہلے میں پڑھتا ہوں، پھر دوسرے قول میں جہاں پر بحث ہے وہاں پر رکتا ہوں، عبارت کا ٹکڑا ٹکڑا کر کے چلتے۔ الثالث الامتناع، وقد اختلف النحاة فی افادتها لا، کہ بتحقیق یا ناویوں نے اختلاف کیا ہے فی افادتها لا، کہ یہ لو افادہ کرتا ہو لہو یعنی اس امتناع کا، اس میں اختلاف کیا۔ بعض کہتے امتناع کا افادہ کرتا ہے، بعض کہتے امتناع کا افادہ نہیں کرتا۔ وَكَيْفِيَّةِ إِفَادَتِهَا إِيَّاهُ، یہ بھی عطف ہو رہا ہے افادتها پر۔ قد اختلف النحاة فی کیفیت افادتها، اگر مان لیں کہ امتناع کا افادہ بھی کرتا ہے تو کیفیت افادہ کیا ہے؟ فی کیفیت افادتها إِيَّاهُ علی ثلاثۃ اقوال، قد اختلف علی ثلاثۃ اقوال، کیفیت امتناع میں بھی اختلاف ہے۔ یعنی ایسے پہلا اختلاف یہ ہے کہ اصلاً یہ امتناع کا افادہ کرتا ہے یا نہ، یہ ایک۔ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ اگر امتناع کا افادہ کرتا ہے تو کس کا امتناع؟ شرط اور جزا دونوں کا یا خالی شرط کا؟ تو بس 3 قول ہو جائیں گے۔ پہلا قول یہ کہ اصلاً امتناع کا افادہ نہیں کرتا، دوسرا قول یہ کہ شرط اور جزا دونوں کے امتناع کا افادہ کرتا ہے، تیسرا قول یہ کہ فقط شرط کا افادہ کرتا ہے، کہ ابن ہشام اس تیسرے قول کو مانتے ہیں۔ دیکھیں آئے پہلا قول، احدھا انہا لا تفیدہ بوجہن، آغا یہ لو امتناع کا کسی طریقے سے بھی افادہ نہیں کرتا، کسی طریقے سے دونوں اقوال کے مقابلے میں، کیونکہ ایک قول کہتا ہے کہ شرط اور جزا دونوں کے امتناع کا افادہ کرتا ہے، ایک قول کہتا ہے کہ نہ فقط شرط کے امتناع کا افادہ کرتا ہے۔ پہلا قول کہتا ہے لا تفیدہ بوجہن، کسی بھی طریقے سے، نہ دونوں کا نہ کسی ایک کا، درست؟ یہ بے وجہن اس کی طرف اشارہ ہے۔
وَهُوَ قَوْلُ الشَّلُوبِينَ، یہ آغا شلوبین کا قول ہے. زعم انہا لا تدل علی امتناع الشرط ولا علی امتناع الجواب، انہوں نے گمان کیا ہے کہ یہ لو اصلا دلالت نہیں کرتا نہ ہی امتناع شرط پر اور نہ ہی امتناع جواب پر، بل علی التعلیق فی الماضی، فقط یہ بیان کرتا ہے کہ زمان ماضی میں ان کے اندر تعلیق پائی جاتی ہے، ترتب پایا جاتا ہے، سببیت اور مسببیت ہے، تعلیق ہے، ملازمہ ہے. لو ضربتنی لضربتک، اگر تو مجھے مارتا تو میں بھی تمہیں مارتا، فقط یہ بیان کرتا ہے. اما اس کا مارنا ممکن تھا ممکن نہیں تھا، میرا مارنا ممکن تھا یا ممکن نہیں تھا، یہ اصلا لوگ میں نہیں ہے. کما دلت ان علی التعلیق فی المستقبل، جیسے ان تعلیق پر دلالت کرتی البتہ وہ زمان مستقبل میں. ولم تدل بالاجماع علی امتناع ولا ثبوت، کہ بالاجماع ان میں تو اجماع ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ ان نہ امتناع پر دلالت کرتی ہے نہ ثبوت پر، فقط ملازمے کو بیان کر رہی ہے. ان قضیہ شرطیہ فقط ملازمے کو بیان کر رہا ہے، تحقق یا عدم تحقق، امتناع اور عدم امتناع کسی کو بیان نہیں کر رہی. وَتَبِعَهُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ ابن ہشام الخضراوی، اور شلوبین کی اتباع کی ہے اس قول پر آغا ابن ہشام خضراوی نے. خوب ابن ہشام کہتے ہیں وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ كَإِنْكَارِ الضَّرُورِيَّاتِ، ان دونوں نے جو یہ نقطہ ذکر کیا ہے کہ لو امتناع پر دلالت نہیں کرتا، یہ تو بدیہیات کا انکار کرنے جیسا ہے. کیوں بھیا؟ فرماتے ہیں اس لیے اذ فہم الامتناع منہا کالبدیہی ہے، اس لیے کہ لو سے امتناع کا سمجھنا گویا کہ بدیہی ہے. فَإِنَّ كُلَّ مَنْ سَمِعَ لَوْ فَعَلَ فَهِمَ عَدَمَ وُقُوعِ الْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ، کیونکہ جو بندہ بھی لو فعلا سنے گا تو اس کے ذہن میں یہی آئے گا، وہ یہی سمجھے گا کہ فعل واقع نہیں ہوا، یہی سمجھے گا من غیر تردد، بغیر کسی شک و شبہ کے. اچھا، یہ پہلا قول تھا کہ اصلا امتناع نہیں ہے. دوسرا قول بیان کرتا ہے کہ آغا لو دلالت کرتا ہے شرط اور جواب دونوں کے امتناع پر. یہ مطلب ہے کہ جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ اپنی کمر کس لیں اور کمر کو مضبوط کر لیں کہ اس کو سمجھنا ہے. خوب فرماتے ہیں کہ عام طور پر جو نحات ہیں ان کے زبانوں پر بھی یہی قول جاری ہے کہ لو کس پر دلالت کرتا ہے؟ شرط اور جزا دونوں کے امتناع پر. شرط اور جزا دونوں کے امتناع پر. کیسے؟ ایسے مثلا وہ جو ہم نے آغاز میں امیر بیان کا جملہ ذکر کیا نا، لو کان لربک شریک لاتتک رسلہ، اگر تیرے رب کا شریک ہوتا تو اس کے پیغمبر بھی آتے. یہ لو بیان کرتا ہے کہ پروردگار عالم کا شریک وہ بھی ممتنع ہے اور اس کی جانب سے رسولوں کا آنا وہ بھی ممتنع ہے. یہ بات بیان کر رہا ہے دوسرا قول کہ شرط اور جزا دونوں ممتنع ہیں. اچھا، ابن ہشام کہتے ہیں کہ ناغا بعض موارد میں تو ممکن ہے آپ کی بات درست ہو جائے، لیکن بہت سارے ایسے موارد ہیں جہاں پر آپ یہ ترجمہ نہیں کر سکتے. اچھا، ان آیات اور روایت کو سمجھنے کے لیے منطق کا ایک نقطہ ذہن میں رکھیں. اگر جہاں پر بھی کہیں کہ ایک شے ممتنع ہے تو قطعاً اس کا نقیض موجود ہوگا. دقت کریں آپ، نقیضین میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نقیضین میں کہتے ہیں کہ نہ اجتماع شاید و نہ ارتفاع، نہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں نہ دونوں مرتفع ہو سکتے ہیں. اجتماع نقیضین جس طریقے سے محال ہے اسی طریقے سے ارتفاع نقیضین بھی محال ہے. ٹھیک ہے، یہ نقطہ ذہن میں رکھتے. اگر ایک شے ممتنع ہوگی تو قطعاً اس کا نقیض متحقق ہوگا. دوبارہ جملہ کہوں، اگر ایک شے ممتنع ہوگی
تو قطعاً اس کا نقیض متحقق ہوگا. درست ہے. اب آ جائے. ابن ہشام کہتا ہے کہ 2 آیتیں اور ایک حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. پہلی آیت سورہ انعام کی. اس آیت کو دیکھیں. آیت کریمہ ایسے ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. ان بدبخت کفار کی بات ہو رہی. وَلَوْ أَنَّنَا اگر بے تحقیق ہم نزلنا الیہم الملائکۃ ان کے جانب ملائکہ کو نازل کرتے وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور مردے بھی ان سے بات کرتے وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا ہر آیت کو ان کے سامنے معشور کر دیتے, ہر آیت کو ان کے سامنے لا دیتے. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا تو یہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ ایمان لے کر آتے. یہ آیت کا لفظی ترجمہ. اچھا, ابن ہشام کہتے ہیں کہ قول دوم کے مطابق اگر لو دلالت کرتا ہے امتناع شرط اور امتناع جواب پر, اس آیت کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ پھر تو غلط ہو جائے گا. یعنی شرط ممتنع ہے, یعنی ان کی جانب ملائکہ کا نازل کرنا, ان کے ساتھ مردوں کا بولنا, تمام آیتوں کا ان کے سامنے آنا, یہ ممتنع ہے. درست دلالت کرتا ہے کہ یہ ممتنع ہے. تو پس ما کانوا لیؤمنوا یہ بھی ممتنع ہے, یعنی ان کا ما کانوا لیؤمنوا تو وہ لوگ ایمان نہ لے کر آتے, یہ ان کا ایمان نہ لانا بھی ممتنع ہوتا. خوب امتناع کا ترجمہ تو ایسے کریں گے نا, ان کا ایمان نہ لانا ممتنع ہوتا یعنی ایمان لانا متحقق ہوتا. خوب ما کانوا لیؤمنوا جملہ سالبہ ہے نا, منفی ہے نا, اس منفی کو آپ کہیں ممتنع ہے, ان کا ایمان نہ لانا ممتنع ہے. خوب تو قطعاً اس کا نقیض متحقق ہوگا نا. نقیض کیا بنے گا؟ نقیض بنے گا ان کا ایمان لانا. آپ کے اعتبار سے اگر لو دلالت کرتا ہے شرط اور جواب شرط کے ممتنع ہونے پر تو اس آیت کریمہ کا اصلاً ترجمہ غلط ہو جائے گا. ترجمہ یہ ہوگا, ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ یہ ہوگا کہ جب ان کے سامنے ملائکہ کا لانا محال ہے, ان کے ساتھ مردوں کا بولنا ممتنع ہے, تو پس یہ لوگ ایمان لے کر آتے, پس یہ لوگ ایمان لے کر آئیں گے, پس یہ لوگ ایمان لے کر آئے. غلط ہے یہ. دیکھیں سمجھ رہے ہیں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ما کانوا لیؤمنوا جملہ سالبہ ممتنع ہے. جب جملہ سالبہ ممتنع ہے تو اس کا نقیض کیا بنے گا؟ موجبہ. جب ایک منفی ہے, کیونکہ نقیزین کیسے ہوتے ہیں؟ ایک موجبہ ہوتا ہے, ایک سالبہ ہوتا ہے. جب آپ نے کہا کہ سالبہ ممتنع ہے تو پس موجبہ متحقق ہوگا نا. ان کا ایمان نہ لانا ممتنع ہے تو ان کا ایمان لانا متحقق ہوگا, کیونکہ ارتفاع نقیزین تو نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا کہ ان کا ایمان نہ لانا بھی ممتنع ہو اور ایمان لانا بھی ممتنع ہو. یہ تو وہ ہو جائے گا ارتفاع نقیزین. بس اس آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کیسے کریں گے؟ غلط ہو جائے گا. درست ہے, دقت کریں آپ. دوسری آیت کریمہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ اگر أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ یہ جو زمین پر جتنے بھی شجر ہے وہ سارے کے سارے قلم ہوتے. وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ اور سمندر کہ یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر اس کے بعد پھر 7 اور سمندروں کے ساتھ اس کی اعانت اور مدد کی جاتی, یعنی 7 سمندر اور بھی بڑھائے جاتے. تو ما نفدت کلمات اللہ کلمات الہی پھر بھی ختم نہ ہوتے, کلمات الہیہ پھر بھی ختم نہ ہوتے. یعنی آپ بیٹھ کر خدا کے فیوزات کو لکھنا چاہیں,
زمین پر جتنے بھی قلم ہیں، زمین پر جتنے بھی شجر ہیں ان کو قلم بنا دو، جو سمندر ہے ان کو سیاہی بناؤ، اس سمندر کی جانب 7 اور سمندروں کا اضافہ کر دو، پھر بھی لکھنے پر بیٹھ جاؤ، ما نفدت کلمات اللہ، تو پروردگار عالم کے کلمات اور اس کے فیوزات پھر بھی ختم نہ ہوتے۔ اچھا، لو ہے نا یہاں پر، درست ہے۔ اب آئیں ذرا اس دوسرے قول کے مطابق اس آیت کا ترجمہ کریں۔ لو کے مطابق اس دوسرے قول کے مطابق یہاں پر کیا ہے؟ لو امتناع شرط اور امتناع جزا کے لیے۔ خب امتناع شرط تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ زمین کے اندر جتنے بھی شجر ہیں وہ سارے کے سارے قلم بن جائیں، اور جتنے بھی سمندر ہے وہ سیاہی بن جائیں، یہ ممتنع ہے، درست ہے۔ جب یہ ممتنع ہے تو ما نفدت کلمات اللہ، یہ ما نفدت کلمات اللہ بھی ممتنع ہوگا، درست ہے۔ ما نفدت کلمات اللہ ممتنع ہوگا، یہ بھی ممتنع ہو جائے گا نا۔ خوب اس کا نقیض کیا بنے گا؟ ما نفدت کلمات اللہ، اس کا نقیض بنے گا کلمات الہیہ کا ختم ہو جانا۔ ما نفدت کلمات اللہ یعنی کلمات الہیہ، فیوزات الہیہ پھر بھی ختم نہ ہوں گے۔ لیکن آپ کے مطابق اگر ہم ترجمہ کریں دونوں کے امتناع کے لیے آتا ہے تو ترجمہ ایسے بنے گا کہ بابا جب اس زمین کے اندر جتنے بھی درخت ہے ان کا قلم بننا ممتنع ہے، درست ہے، اور اسی طریقے سے والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، خوب یہ بھی ممتنع ہے، تو ما نفدت کلمات اللہ، تو کلمات الہیہ کا نفاذ ممتنع ہے، کلمات الہیہ کا ختم نہ ہونا ممتنع ہے، ختم نہ ہونا ممتنع ہے۔ خوب ختم نہ ہونا ممتنع ہے یعنی کیا؟ یعنی کیا؟ اس کا نقیض کیا بنے گا؟ یعنی کلمات الہیہ کا ختم ہونا متحقق ہونا چاہیے۔ کلمات الہیہ کا ختم نہ ہونا ممتنع ہے، تو پس متحقق کیا ہوگا؟ کلمات الہیہ کا ختم ہونا، نفاذ کلمات الہیہ۔ حالانکہ یہ غلط ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ اچھا، تیسری مثال ایک روایت ہے، حدیث ہے۔ تیسری مثال ایک حدیث ہے۔ خوب یہ حدیث ہے بنت ابی سلمہ کے بارے میں، درست ہے کہ اس کا نام زینب تھا، بنت ابی سلمہ کے بارے میں، کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي هِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، ایسے اِنَّا لَبْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ۔ بہت سارے لوگ پیغمبر اکرم کو فرما رہے تھے کہ آپ اس زینب کے ساتھ شادی کیوں نہیں کرتے، تو پیغمبر اکرم نے فرمایا فَإِنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي رَبِيبَتِي، اگر یہ میری ربیبہ نہ ہوتی، درست ہے، یعنی اس کی والدہ سے میں نے جو ہے وہ کیا ہے، یعنی فَإِنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي ہجری، اگر یہ میری آغوش میں نہ پلی ہوئی ہوتی تو ما حلت لی، تو بھی میرے لیے یہ حلال نہ ہوتی۔ اولن تو یہ میری آغوش میں پلی ہے، درست ہے، اگر یہ میری آغوش میں پلی نہ ہوتی تو بھی اس کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأنہا لبنۃ اخی من الرضاعہ، لبنۃ اخی من الرضاعہ، میرے بھائی کی بیٹی ہے، جو میرا رضائی بھائی تھا اس کی بیٹی ہے۔ اچھا، یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب آ جائیں ذرا ہماری بات کے اعتبار سے لو امتناع کے لیے، شرط اور جزا دونوں کے امتناع کے لیے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ لو لم تکن ربیبتی فی ہجری، درست ہے، یعنی اس کا لم تکن ربیبتی فی ہجری، یہ لم تکن ربیبتی فی ہجری ممتنع ہے، درست ہے، لم تکن ربیبتی فی ہجری یہ کیا ہے؟ ممتنع ہے۔ تو ما حلت لی یہ بھی ممتنع ہے، ان دونوں کو بیان کر رہا ہے نا، خوب ان دونوں کو بیان کر رہا ہے، تو ترجمہ کیا نکلے گا؟ ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ یعنی
اگر یہ میری ربیبہ ہوتی، لو لم تکن ربیبتی کا نکیز کیا بنے گا؟ اگر یہ میری ربیبہ ہوتی تو ما حلت کا نکیز کیا بنے گا؟ یعنی حلال ہوتی. اگر یہ میری ربیبہ ہوتی، ہاں، لو لم تکن ربیبتی، اگر یہ ربیبتی یعنی اگر میری آغوش میں نہ پلی ہوتی تو بھی ما حلت لی، میرے لیے حلال نہ تھی. پس اگر یہ میری آغوش میں پلی ہوئی ہوتی تو حلال ہوتی. آیا یہ ترجمہ کریں گے کہ یہ تو غلط ہے؟ درست ہے. تو پس یہ امتناع والا جو آپ ان تمام موارد میں کہہ رہے ہیں، یہ امتناع بالکل غلط بن رہا ہے. شرط اور جزا دونوں کا امتناع ان دونوں جگہوں پر نہیں بنتا. عبارت کو دیکھیں، تھوڑی سی عبارت سنگین ہے. الثانی، قول دوم کیا ہے؟ انہا تفید امتناع الشرط وامتناع الجواب جمیعاً. دوسرا قول یہ ہے کہ آگا یہ لو شرط اور جواب دونوں کے امتناع کا افادہ کرتا ہے، بیان کرتا ہے لو کہ دونوں ممتنع، دونوں محال ہیں. وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْجَارِي عَلَىٰ أَلْسِنَةِ الْمُعْرِبِينَ، اور یہی وہ قول ہے جو نحات کی زبانوں پر جاری ہے. وَنَصَّ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِّنَ النَّحْوِيِّينَ، خوب نحویین کے ایک گروہ نے اس پر نص بھی کیا، یعنی صراحت کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے. وَهُوَ بَاطِلٌ بِمَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ، بہت سارے موارد سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قول باطل ہے. مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى، ان میں سے ایک یہ آیہ کریمہ، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا کہ ترجمہ کیا. اور اسی طریقے سے یہ قول وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ کہ اس کا بھی ترجمہ کیا. وقول النبی فی بنت ابی سلمہ فإنها لو لم تكن ربیبتی فی ہجری ما حلت لی انها لبنت اخی من الرضاعہ کہ اس کا ترجمہ کیا. بیان یہ ہے کہ کس طریقے سے نقض لازم آ رہا ہے، یہ پورا مطلب بیان کیا ہے، صرف اس کی تطبیق کر رہا ہوں. وہ بیان ہو ان کل شیء امتنع، ہر وہ چیز جو ممتنع ہو، ثبت نقیضہ، تو اس کا نقیض ثابت ہوگا، کیونکہ ارتفاع نقیضین تو محال ہے. فَإِذَا امْتَنَعَ مَا قَامَ ثَبَتَ قَامَ وَبِالْعَكْسِ، جب ما قام یعنی یہ سالبہ ممتنع ہوگا تو قطعاً قام ثابت ہوگا، قام متحقق ہوگا. وبالعکس، اگر قام ممتنع ہوگا تو ما قام ثابت ہوگا. درست ہے، یہ تو نقیضین کا اصول ہے. وَعَلَى هَذَا فَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ، اس قول کے مطابق جو کہتا ہے کہ شرط اور جزا یعنی شرط اور جواب دونوں ممتنع ہوتے، اس قول کے مطابق فَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا فِي الْآيَةِ الْأُولَى، پہلی آیت میں لازم آئے گا. کیا لازم آئے گا؟ ثبوت ایمانہم مع عدم نزول الملائکۃ وتکلیم الموتى لهم وحشر کل شیء علیہم، کیونکہ ما کانوا لیؤمنوا، جب یہ جملہ نافیہ ممتنع ہے تو قطعاً مثبت واقع ہوگا. تو لازم آئے گا جب ملائکہ نازل نہ ہوں، جب مردار ان کے ساتھ بات نہ کریں، اور جب ان کے سامنے جو ہے وہ کیا ہے تمام کی تمام آیات معشور ہوں، تو اس صورت میں لازم آتا، کیا لازم آتا؟ ثبوت و ایمانہم، یلزم ثبوت و ایمانہم، یعنی وہ مومن ہوتے. اگر یہ آیات ان کے سامنے نہ ہو تو وہ مومن ہوتے، حالانکہ نہیں ہے، ایسے تو نہیں کہنا چاہ رہے. فَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا فِي الْآيَةِ الْأُولَى، یہ وَفِي الثَّانِيَةِ، اور دوسری آیت میں لازم آئے گا کیا؟ یلزم نفاذ الکلمات، کلمات الہی ختم ہو جائیں، مع عدم کون ما فی الارض من شجرۃ اقلاما کہ تکتب الکلمات، وکون البحر اعظم بمنزلۃ الذوات، وکون سبعۃ الابحر مملوءۃ مدادا ویتمد ذلک البحر. خوب عبارت کو دیکھیں.
وَيَلْزَمُ فِي الثَّانِيَہ دوسری آیت میں لازم آئے گا کیا؟ نفاد الکلمات، کلمات الہیہ ختم ہو جائے، کیونکہ وہاں پر کیا ہے؟ ما نفدت کلمات اللہ، ما نفدت کلمات اللہ تو ممتنع ہے، اس کا نقیض متحقق ہوگا، اس کا نقیض کیا ہے؟ کلمات الہیہ کا ختم ہونا، درست ہے؟ تو لازم آئے گا شرط کے منتفی ہونے پر، شرط کا منتفی ہونا یعنی کیا؟ یعنی جو کچھ زمین میں ہے مثلا درخت، وہ اقلام نہ ہوتے کہ جو کلمات کو لکھتے، اور بحر جو ہے کہ بڑے سمندر دوات کی منزلت پر نہ ہوتے، اور 7 سمندر دوسرے ان کی مدد کو نہ آتے، درست ہے؟ تو اس صورت میں نفاد کلمات الہیہ لازم آتا، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اور اس حدیث میں کیا بنے گا؟ وَيَلْزَمُ فِي الْحَدِيثِ ثُبُوتُ الْحِلِّيَّةِ مَعَ كَوْنِهَا رَبِيبَتِهِ، خوب ربیبتہ، یعنی پھر اس صورت میں ہوگا کہ اگر وہ اس کی ربیبہ ہوتی، یعنی اس کے ہجر میں پلی ہوئی ہوتی، تو پیغمبر کے لیے حلال ہوتی۔ وَكُلُّ ذَلِكَ عَكْسُ الْمُرَاد، یہ ساری کی ساری باتیں بالکل برعکس ہے، یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے۔ خوب عبارات درس یہ خرد سنگین ہے، لذا دقت کے ساتھ سنیے گا۔ صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔